اللہ کے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے جب کوئی بھی وجود موجود نہ تھا تو صرف ایک اللہ تھا۔ اس اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے۔ تو اس اللہ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور کے انداز میں اپنی تعریف سن کر اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ نور ان 12 حجابوں میں بھی جا کر اپنے خالق کی پھر سے تعریف کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا تھا تو ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب خیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ یہ نور پہلے حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان العلی الاعلی، دوسرے حجاب عظمت میں 11,000 سال تک سبحان عالم السر والخفی، اسی طرح تیسرے حجاب عزت میں 10,000 سال تک سبحان الملک المنان، حجاب خیبت میں 9,000 سال تک سبحان اللہ وبحمدہ، حجاب جبروت میں 8,000 سال تک سبحان کریم الاکرم، حجاب رحمت میں 7,000 سال تک سبحان رب العرش العظیم، حجاب نبوت میں 6,000 سال تک سبحان رب العزت اما یصفون، حجاب کبریا میں 5,000 سال تک سبحان العظیم الاعظم، حجاب منزلت میں 4,000 سال تک سبحان العلیم الکریم القبیر، حجاب رفعت میں 3,000 سال تک سبحان ذل ملک والملکوت، حجاب سعادت میں 2,000 سال تک سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول، اور حجاب شفاعت میں یہ نور 1,000 سال تک سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی صدائے بلند کر کے بس اپنے رب کی تعریف کرتا رہا، اپنے رب کی تعریف کرتا رہا۔ اسی طرح یہ نور ان 12 مختلف حجابوں میں ہزاروں سال تک مسلسل اپنے پروردگار کی تعریف کرتا رہا۔ بس پھر اس نور کو بنانے والا پروردگار ان 12 حجابوں میں بھی اس نور سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے دوبارہ پھر سے ایک اور حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح کرسی کے بعد لوح، اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار کی طرف سے قلم پہ یہ حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو عرض کرنے لگا کہ اے تمام تعریفوں والے میرے پروردگار، یہ اتنے عظیم مرتبے کا مالک کون ہے کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو پھر جان لے اور اس کے مقام کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب کے جس نے سب سے پہلے تیرے رب کی عبادت کی، تیرے رب کا ذکر کیا،
और जब तेरे रब की तारीफ बयान करने के लिए कोई मौजूद ना था तो इसने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। आए कलम, तेरा परवरदिगार अपने हबीब से अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मुतासिर है कि बस अब तेरे परवरदिगार का ये इरादा है कि अनकरीब वो बहुत से आलमीन को पैदा करेगा और उन तमाम आलमीन पे वो अपने हबीब को एक ऐसा मुकाम अता करेगा कि जो मुकाम तेरे परवरदिगार ने ना अपने हबीब से पहले किसी को अता किया होगा और ना ही वो अपने हबीब के बाद किसी को अता करेगा। बस इसी तरह अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर का तारुफ कलम से कराया और फिर कलम से तारुफ कराने के बाद अल्लाह के हुक्म से नाम मोहम्मद को कलम के जरिए लोह पे तहरीर किया गया और वो नाम 4000 आसमानी साल तक उस लोह पे नूर की तरह चमकता रहा। इसी तरह फिर लोहो कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के कुछ हिस्सों से एक आलम को पैदा करने का इरादा किया। तो बस अल्लाह ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म से अल्लाह के हबीब का नूर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के पहले हिस्से से अपने अर्श को पैदा किया, दूसरे हिस्से से आसमानों को पैदा किया, तीसरे हिस्से से चांद और जमीनों को पैदा किया, चौथे हिस्से से सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों को वजूद अता किया। लेकिन इन 4 हिस्सों से इस सारे आलम को बनाने के बावजूद भी ये सब तारीक था, इसमें अंधेरा था। तो अल्लाह ने अंधेरे में डूबे हुए इस आलम को रोशन करना चाहा, इसे रोशनी से भरना चाहा। तो बस अपने हबीब के नूर के 5वें हिस्से से पहली मर्तबा सिर्फ रोशनी को पैदा किया और इसी तरह अल्लाह के हबीब के नूर के इन्हीं 5 हिस्सों से पहली मर्तबा एक आलम को वजूद में लाया गया। अब